عزیزان گرامی، تنقید کے حوالے سے میرا دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے میں ایک اہم تنقیدی اصطلاح کلاسیکیت کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں۔ آج میرا موضوع دوسری تنقیدی اصطلاح رومانیت یا رومانویت ہوگا۔ رومانیت یا رومانویت، جسے رومانٹسزم بھی کہا جاتا ہے، دراصل کلاسیکیت کی متضاد اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلاسیکیت دراصل روایت پر استوار ہے، جبکہ رومانیت روایت سے انحراف پہ اپنی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک اہم ادبی رجحان ہے جس کا لغوی مطلب جو قاموس مترادفات میں دیا گیا ہے، خیالی داستان کو کہتے ہیں، حیرت انگیز قصے کو کہتے ہیں، اور عشق و محبت کی داستان کو کہا جاتا ہے۔ محبت کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جرأت، شجاعت اور دلیری کے معنوں میں بھی رومان کا لفظ یا رومانیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک ادبی اصطلاح کے طور پہ رومانیت کی نمود جو ہے وہ حفیظ صدیقی صاحب نے اپنی کتاب کشاف تنقیدی اصطلاحات میں دی ہے، اور اس کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا اور لا تعداد اس کے مفاہیم جو ہیں وہ گنوائے ہیں۔ مثال کے طور پہ وفور جذبات کو بھی رومانیت کہا جاتا ہے۔ جذبات کا جوش میں آنا، جذبات کا بڑھ جانا، جذباتیت کی انتہائی سطح تک پہنچ جانا۔ اسی طرح آزادہ روی کو بھی رومانیت کہا جاتا ہے۔ نرگسیت ایک اہم تنقیدی اصطلاح ہے، اور بنیادی طور پہ یہ نفسیات دانوں نے یہ اصطلاح جو ہے وہ اختراع کی ہے، اور اسے نفسیات ہی کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خود نمائی، خود بینی، انا، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ آگے پھر انانیت جو ہے وہ بھی رومانیت میں شمار ہوتی ہے۔ انفرادیت پسندی، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ دوسرے نہیں جانتے۔ پھر وسعت طلبی کہ اپنی طلب کا دائرہ جو ہے اسے بھی وسیع سے وسیع تر کر دیا جائے، اور خواہشوں پہ خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ پھر فطرت پرستی، فطرت کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق استوار کرنا۔ پھر جدت طرازی، قدیم چیزیں ان کو اذکار رفتہ جان کے تو رد کر دیا جائے، اور
جدت اختیار کی جائے، نئی چیزیں جو ہیں وہ اختراع کی جائیں، نئے خیالات جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ پھر جوش و ہیجان، یہ ہیجان جو ہے یہ اصل میں جذبات کا تموج ہے، اس کی انتہا ہے۔ ہیجان خیز اور ہیجان خیزی یہ جب پیدا ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے بھی قابو میں نہیں رہتا۔ اس کے بعد ماضی سے ایک تعلق اور دلچسپی کا پیدا ہونا، پھر فلسفیانہ تصوریت اور مثالیت، یہ تصوریت اور مثالیت کہتے ہیں آئیڈیلزم کو، ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے، یعنی ایسی چیز کو اپنے خیال کی سطح پہ، متخیلہ کی سطح پہ اختراع کرنا جس جیسی کوئی اور چیز دنیا میں اپنا وجود نہ رکھتی ہو۔ ایک ایسی خیالی تصویر تراش لینا یا مجسمہ تراش لینا کہ جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ پھر ادبی اور معاشرتی اور سیاسی قیود کے خلاف بغاوت، یہ ایک اہم عنصر ہے رومانیت کا، بغاوت۔ بغاوت کے پس منظر میں رومانیت کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک غیر متمدن فطری زندگی کی طرف مراجعت، فطرت کے قریب ہو جانا، تصنع سے احتراز، مصنوعی چیزوں سے ایک بیگانگی کا اظہار، اور اصل جو ہے اس کی طرف مراجعت۔ تو یہ جو رومانیت پسند ہوتے ہیں یہ عام طور پہ اپنی سادہ زندگی جو ہے اس کی طرف یہ رجوع کرتے ہیں۔ دیہات ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اقبال کا ایک شعر ہے کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے حجابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، یعنی ایک نیچرل زندگی، بن کہتے ہیں جنگل کو، تو جنگل میں چونکہ بے ترتیبی ہوتی ہے نا، ایک بے ترتیب زندگی کا تصور، شہروں میں تو زندگی ایک ضابطے سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ بھی ایک مثالیت پسندی ہے۔ پھر پرجوش جذبات کا بے ساختہ اظہار، ایبرپٹلی، یعنی آپ کو اپنے جذبات پہ قابو نہ رہے اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کا آدرش ہے، اسے آپ پبلکلی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بآواز بلند آپ کہہ رہے ہوں۔ ابھی ایک کلپ میں نے دیکھا جس میں نیو یارک میں ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے انگریزی میں مخاطب کر رہا ہے اہل نیو یارک کو، اہل امریکہ کو، کہ اب بھی باز آ جاؤ، تم پہ ایک آفت افتاد پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پرجوش اظہار، مبلغ، تبلیغ کرنے والے جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ صورت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو ہیئت پر مواد کو ترجیح دینا، یعنی ساختیات سے احتراز، اور مواد یعنی کانٹینٹس جو ہیں ان کو اہمیت دینا، قدماء سے انحراف کرنا، بندے ٹیکے اصول جو ہیں، ضابطے، جیسا کہ میں نے کلاسیکیت میں آپ کو بتایا کہ ایک خاص زمانے میں، قدیم عہد میں، ایک ایسی آواز ابھری جو ایک سکہ رائج الوقت بن گئی شاعری کے میدان میں یا نثر کے میدان میں، تو اسے ایک مثال بنا لینا، تو یہ کلاسیکیت تھی۔ اس سے انحراف،
نئے نقشے اور نرالی صورتیں ایجاد کرنے کی دھن ذہن پہ سوار ہو، یہ بھی رومانیت ہے۔ اس کے بعد عقل پر وجدان کی ترجیح، عقل پر وجدان کی بالادستی، پورا فلسفہ یہ آپ کو اقبال کے ہاں نظر آئے گا۔ عقل و عشق، ان کی کئی نظمیں جو ہیں ان میں ان کا تقابل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو اس حوالے سے عقل جو ہے وہ ایک ثبات قدم کی علامت ہے، اور دل جو ہے وہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ ہے رومانٹسزم، یہ رومانیت، کہ عقل پر عشق کی یا دل کی ترجیح، اس کی بالادستی۔ ویسے تو یہ بھی کہا گیا کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کیونکہ بڑے فیصلے ہمیشہ دل نے ہی کیے ہیں۔ عقل جو ہے وہ پابند رسوموں قیود ہو جاتی ہے، انسان کے پاؤں باندھ لیتی ہے، جبکہ دل جو ہے وہ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ آزادہ روی، جیسا کہ پہلے رومانیت کے مفہوم میں یہ بھی ایک نقطہ آیا۔ اس کے بعد فطرت پسندی اور تخیل کی فراوانی، خیال، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ خیال کی بالادستی، خیالوں کی دنیا میں انسان کھویا رہے، لیکن اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی ہو، اس میں اختراع بھی کرے کوئی نئی بات۔ تو تخیل کی فراوانی، بعض ہمارے ایسے تخلیق کار بھی ہیں جن کا تخیل بہت تیز ہوتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے تخیل تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ تو تخیل کی فراوانی ہو، اور اس کے بعد سوچ کیسے ایبسٹریکٹلی سوچنا، کہ بندھے بندھائے بندھے ٹیکے اصولوں سے ہٹ کے ایک ایبسٹریکٹ انداز میں اپنی سوچ کو آگے بڑھانا۔ تو جناب یہ رومانیت ہے۔ ہم نے اب تک رومان کو محض محبت اور عشق کے معنوں میں لیا، لیکن آپ غور اگر کریں گے اور نقادوں کی تحریریں اس ضمن میں آپ پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی زندگی کی تمام کیفیتیں اور تمام احساسات رومانیت میں شامل ہیں اور رومانیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہر وہ شے جو غیر مرئی ہے، جسے آپ چھو نہیں سکتے، جو طبیعیات میں شامل ہے، وہ تو ٹھوس چیز ہو گئی نا، یہ مابعد الطبیعیات ہے، میٹا فزکس۔ مثال کے طور پہ احساس، آپ نہیں کہتے کہ یہ میں نے احساس میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے لیکن اس کو آپ دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح خوشبو، پھول تو نظر آتا ہے، پھول کے رنگ بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن خوشبو صرف احساس کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ انگلیاں رکھ کر میری آنکھوں پہ وہ چپ ہو گیا، جسم کی خوشبو سے لیکن ہاتھ پہچانے گئے۔ چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں ان کی باس سے، ان کی خوشبو سے۔ اور اب یہ کام بھی جو رومانی نقاد ہے اس کو کرنا پڑتا ہے کہ وہ
خوشبو کو پھول سے جدا کر کے دیکھتا ہے اور خوشبو کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اب یہ ایک تعارف رومانیت کا میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اردو میں رومانس بھی ہم کہتے ہیں، رومان کو، رومان سے ہی یہ لفظ نکلا نا، رومانیت، اور رومانی جو ہوتا ہے اس کو رومانٹک کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ معاشقے کے عشقیہ کیفیت کے عشق و محبت کی داستان، محبت محبت محبت، عشق عشق عشق، اس کے علاوہ رومان کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ لیکن آپ غور کریں کہ تنقید نے کیسے کیسے در کھولے ہیں ہمارے لیے، اور لفظوں کی کیسی سائنٹیفک توجیحات ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ جامد شے نہیں ہے، اور خاص طور پہ جسے ہم اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کئی رنگ پائے جاتے ہیں، کئی کیفیتیں اور کئی لہریں ہیں جو تموج میں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ رومانیت جو ہے اس کا یہ مفہوم۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک ہماری جو بیشتر یورپی زبانیں تھیں ان میں رومان سے مراد ناول لیا جاتا تھا، اور یہ قدیم فرانسیسی لفظ ہے۔ رومان جو ہے ابتدا میں اس کے معنی جو تھے وہ مقامی یا عام لوگوں کی زبان تھے۔ لاطینی جو تھی وہ علمی زبان کہلاتی تھی، اور پہلے ان منظوم قصوں کو رومان کا نام دیا گیا جو عام زبان میں لکھے جاتے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ اس اصطلاح کا اطلاق جو ہے وہ دیگر نثری تحریروں پر بھی ہونے لگا۔ ہربرٹ ریڈ جو ہے ایک کرٹک ہے بہت مشہور، اور کینتھ کلارک بہت اہم نام ہے۔ ہربرٹ ریڈ اور کینتھ کلارک یہ بہت بڑے نقاد شمار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رومانیت انسانی ذہن کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے جسے کسی بھی دور میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب کیفیت جو ہے، ہر انسان اس دولت سے مالا مال ہے، اور ہر انسان کی کیفیت وقت کے ساتھ اپنے مختلف رنگ بدلتی ہے، اور ہر شخص کی کیفیت ایک ہی چیز کے زیر اثر ہر شخص کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت ہم جس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ محبوس ہو کے بیٹھے ہیں گھروں میں، ان حالات میں ہر شخص کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہے۔ کسی کے ہاں ڈر کی کیفیت ہے، ایک خوف کی کیفیت ہے، موت کا خوف بڑا بھیانک خوف ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں ایک تنہائی کی کیفیت ہے، اور کسی کے ہاں ان سب سے الگ ایک پازیٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ یعنی کئی لوگوں نے، ان میں شاید میں اپنے آپ کو بھی شمار کرتا ہوں، اپنے آپ کو مصروف کر لیا، وہ کام جو ساری زندگی نہیں ہو سکے ان کاموں کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ وہ کتابیں جو طاق پہ رکھی رہیں اور آپ کے لمس سے آشنا نہیں ہو سکیں، وہ کتابیں آپ کے مطالعے میں آنے لگیں۔ مصروفیت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اور پھر یہ کہ یہ جو ہم آپ میرا اور آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے، یہ کام ہم نے شروع کر دیا، کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا ہم نے۔ آپ کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ مجھے کئی اپنے دوستوں کے اور شاگردوں کے فون آتے ہیں تو اپنے اپنے کرب کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنی کیفیتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رومانٹسزم ہے۔ ہم رومان کے حساب میں، اب جو عقل پسند ہوگا نا، جو کلاسیکی مزاج رکھنے والا ہوگا، وہ اس کو ایک تقدیر کا نوشتہ سمجھ کے راضی برضا ہو جائے گا۔ اس کی عقل جو ہے وہ اسے اس ڈھب پہ لے آئے گی کہ یہ بات طے شدہ ہے اور ایک طے شدہ سسٹم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ قوموں پہ مشکل حالات بھی آتے ہیں، قومیں جو ہیں وہ بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتی ہیں، ہنگامی حالات بھی، جنگ کا زمانہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ہنگامی حالات ہیں، ایمرجنسی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نا امیدی کے مجدار میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن جو ذہن رسا رکھنے والے ہیں ان کے ہاں ایک امید کا پہلو بھی روشن ہوتا ہے۔ جگنو اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے جلتے بجھتے جگنو اسے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک پابندی میں آزادی حاصل کرنے کا سلسلہ، اب بھی دیکھیں کہ اتنا زیادہ ذہن پہ خوف طاری ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس چیز سے بے نیاز ہو کے سڑکوں پہ آ جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی قانون انہیں پابند نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی اپنی کیفیت ہے۔ تفریح طبع کا کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کر لیا گیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نقطے پہ ہی منتج ہوتی ہیں کہ ایک کیفیت ہے۔ تو گویا رومانیت جو ہے وہ ہربرٹ ریڈ کے مطابق اور کینتھ کلارک کے مطابق ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ اب لکھنے والا جو ہے جب وہ کسی تخلیقی عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی ذہنی کیفیت کے زیر اثر ہوتا ہے، اور نقاد جو ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے اسی ذہنی کیفیت کو کھوجتا ہے کہ یہ شعر کہتے ہوئے شاعر یا تخلیق کار کن حالات سے دوچار تھا، اس پہ کیا بیت رہی تھی۔ اگر وہ تنہائی کا عذاب بھوگ رہا تھا تو تنہائی کس پہلو سے اس پہ حملہ آور ہو رہی تھی، اور اس تنہائی کے عالم میں اس کی سوچ اور اس کی متخیلہ کہاں پرواز کر رہی تھی، وہ کیا سوچ رہا تھا۔ پھر خیال جو ہے وہ اپنے لیے لفظ بھی چن لیتا ہے، تو لفظ اس نے کیسے مستعار لیے، لفظوں کی بنت سے اس نے شعر کا جو پیکر تیار کیا، اس کے پس منظر میں کیسی کیسی کیفیتیں اور کیسے کیسے احساسات کار فرما تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ عقل کے دائرے سے باہر ایک اور دائرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، جہاں آپ کا رومانٹسزم جو ہے وہ آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ اب یہ اس کی جو تاریخ ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 1779 میں جو انقلاب فرانس آیا، انقلاب فرانس کے بعد 1830 کے لگ بھگ، یعنی تقریباً 50 برس کے دورانیے میں یورپی ادب میں ایک نیا رجحان جو ہے یہ ظاہر ہوا، اور یہ رجحان جو تھا یہ نو کلاسیکیت کے مقلدانہ اسلوب کے خلاف ایک بغاوت تھی، اور جس میں فنکار کی انفرادیت، اس کا
رویا کہتے ہیں وین، ہر فنکار کا